الرحمن الرحیم. اپنے طبی تجربات مشاہدات آپ نے جو حاصل کیے اس سے آپ کو فائدہ ملا. آخر آپ نے بھی تو کہیں سے لیے. اللہ کی مخلوق کے لیے ہم کریں گے اللہ اور دے دے گا. اللہ بڑا کریم ہے اور کریم کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے مشاہدے اور فائدے بتائیں کہ آپ کو جو فائدے ملے کسی نسخے کا ٹوٹکے کا کوئی روحانی عمل کا سخی بن کے بتائیں, دل کھول کے بتائیں. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. آپ بتائیں گے. اور کون بتائے گا؟ اچھا اب دیکھیں یہ مائک میری طرف دیکھیں ذرا کیسے پکڑا ہوا میں نے, ایسے ہی پکڑی ہے اور اتنی آواز بولیے گا تاکہ بس ہمارے اتنے تک سنا جائے لوگوں کی نمازوں میں خلل نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خیبر پختونخوا بننے سے آیا ہوں. مجھے پہلی دفعہ جنات کی پیدائشی دوست علامہ صاحب کا کتاب ملا تو اس میں جو ہے یہ 11 مہینے کی بات کرتا ہوں. تو میں نے وہاں اس سے یا قہار کا وظیفہ شروع کیا, یعنی ہر نماز کے بعد پہلا 3 دفعہ درود شریف, اس کے بعد 141 دفعہ یا قہار, اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود شریف, اسی طرح پھر دعا شروع کیا. اور اس کے بعد دن میں بھی رات میں بھی ہر وقت یا کہارو کر رہا تھا. تو جب میں گھر گیا 7ویں دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کرسی پڑی ہے, کرسی میں ایک جوان ہے, لوگ اس کے پاس آتے جیسا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو میرا باری آ گیا, میں اس کے پاس گیا, میں اپنا فریاد کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے ہاتھوں سے ایسا کا ہاتھ ہلایا اور کہہ دیا کہ آپ کو صرف الرجی رہ چکی ہے, اس کے ساتھ گزارا کرو, باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مصیبت سے ساری مشکلات سے آزاد فرمایا. تو ساتھ ساتھ میں نے سورۃ نور کی 35 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض یہ بھی شروع کیا, یعنی ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ, اور کانے سے پہلے بھی, پینے سے پہلے بھی 3 دفعہ, اور سونے سے پہلے بھی 11 دفعہ, اور سونے سے جاگتے وقت فوراً پھر بھی 11 دفعہ. یہ بھی میں نے شروع کیا, یعنی اس نے شروع کی کہ یا اللہ میرا دل صاف کرے اور اچھے یعنی اللہ والے بندوں کے ساتھ میرا تعلق بن جائے. تو جی ایک معمولی سی بات ہے. تو یہ جو سردی میں زیادہ سردی آگے میں بیمار پڑا, گجرات میں ہی تھا. اب میرا یہ خاص پوائنٹ ہے کہ جب میں عصر کا نماز میں نے پڑھا, یہ پورے دن تھی میرا بیمار ہونے کا. تو مجھے بہت جذبہ یعنی شوق آیا. پہلا یہ آیات پڑھا سورۃ نور کا, اس کے بعد بہت جذبے کے ساتھ یا قہار کا ذکر شروع کیا. تو میں چرپائی میں یعنی رضائی میں نے اپنے اوپر کر دیا. تو بہت ایسا نور میں نے دیکھا کہ میں نے کبھی ایسا نور دیکھا ہی نہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا 4 ہفتے پہلے میں ادھر آیا تصویر میں, تو حضرت صاحب کو نا ہاتھ بلانے کے لیے جگہ مشکل کے لیے دیکھی میں ایک رکن رکھا ہوا تھا نا, میں نے حضرت صاحب کے چہرے کو دیکھ کے دروش نہیں پڑتا رہا. میں نے کہا میں نے اس کے اندر گھس کے جو ہے نا اسلام میں لینا یہ بے ادبی ہے. میں ایک رکن رکھا دروش نہیں پڑتا رہا, حضرت صاحب کے چہرے کو دیکھتا رہا. اسی رات میں نے قیام کیا. یہ پہلی دفعہ زندگی کا موقع ہے کہ ساری رات میرے مرشد میرے خواب میں آتے رہے, ان سے باتیں ہوتی رہی. یہ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اگر سے یہ چیز میں مجھے حضرت صاحب کا چہرہ دیکھ کے دروش پڑتا رہا.
اس پوری رات میں تفصیل خانے میں قیام کیا، پوری رات میں ہمارے ساتھ جو میرے سامنے آتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے ایک دفعہ بیان میں فرمایا تھا یا مسجد الاسباب کا میں بتایا تھا 511 دفعہ پڑھنے کے لیے، تو اس کو میں نے آزمایا، بہت ہی پھر تاثیر پایا اس عمل. میں ایک بڑے ادارے میں ملازم ہوں یہاں لاہور میں، تو ہمارے باس کی ٹرانسفر ہو گئی، تو بہت ہی اچھے ہیں ہمارے ساتھ، بہت ان کا اچھا سلوک ہے. تو بلکہ ایک دفعہ بائی مان صاحب پولیس والے کی بھی فون آیا تو مجھے ان کو کام تھا کہ وہاں کچھ دکھانے کے سلسلے میں، اس سلسلے میں ویسے ہمارے کام آئے. بہرحال وہ ان کی ٹرانسفر ہو گئی، بیچارے بڑے پریشان تھے کہ کیا بنا میرے ساتھ. ایک بڑے یعنی آفیسر ان کی ٹرانسفر کر گئی، تو بہت بڑے پریشان تھے کہ وہاں بہت زیادہ آتے ہوئے بیٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے خود ہی پڑھا، مجھے کو اور گھر والوں کو بھی کہا آپ بھی پڑھیں. تو صبح کو رکشہ پلٹا ہوا تھا سر، یعنی وہ جو اس سے بڑے باس تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے کس سے پوچھ کی ٹرانسفر کی ہے، اسے پوچھا تھا آپ نے پہلے. تو اس کی ٹرانسفر واپس ہوگی، بلکہ ان کو اور اچھا علم مل گیا، پہلے سے ہی بہتر ہو گیا. تو الحمدللہ سے کی برکت سے میں نے اس کو بہت سیکھا. السلام علیکم. میرا نام شمروز ہے. میرے دل بیمار ہے 65 سالوں تو، اور طرح ایسا تکلیف نہیں ہے، پیٹ گرد رہنے، کٹانگا گرد رہنے، اور اچھا مشاہدہ بتا. تو حضرت جی سے ملاقات ہوئی تو 20 اکتوبر کو حضرت جی نے یا ممیت ہو یا قابل ہو یا صبور ہو یا مان ہو یا حفیظ ہو عمل دیا. تو اس عمل کی برکت سے میری بیوی اور بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی، اور کراچی میں میری سالی تھی اور اس کو بھی 15 سال سے بیمار تھی، تو اس کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں تھی. اس کو بھی ہم نے یہاں بلایا تو اس کو بھی حضرت جی نے یہی وظیفہ دیا، تو الحمدللہ وہ بھی ابھی ٹھیک ہے. میرے بیٹے نے ACCA کیا ہوا ہے اور 2-3 سال سے بڑا پریشان تھا، اس کو جاب نہیں مل رہی تھی. اس نے حضرت صاحب کے حکم کے مطابق ضحیٰ والا عمل کیا اور اس کو بڑی اچھی ورلڈ کی پہلی 4 کمپنیوں میں ایک کمپنی ہے اس کے اندر جاب مل گئی ہے الحمدللہ، اور وہ اس وقت سرگوزہ میں جاب کر رہا ہے. تو یہ ضحیٰ والا جو عمل ہے اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عنایت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے 2 ماہ پہلے میں انٹرویو کے لیے گیا تھا ادھر رائمنڈ روڈ پہ. تو میں گیا وہاں پہ تو کافی لوگ انٹرویو دینے آئے تھے، تقریباً 50 سے 60 لڑکے تھے. تو میں نے آگے کہیں اور بھی جانا تھا کسی اور جگہ پہ، تو میں نے حضرت نے فرمایا تھا سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات افاس تم سے لے کے وہ قربک سے ورحم انت خیر الراحمین، وہ میں نے 5 دفعہ پڑھی اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ. وہ پڑھیا تو 11ویں 12ویں باری میری آ گئی اور میں جلدی فری ہو گیا اس کی وجہ سے. السلام علیکم. میں نے سورہ والضحیٰ کا عمل اپنے ایک دوست کو بتایا تھا، آگے سے ان کے ایک دوست کو رشتہ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے والضحیٰ والا عمل کیا، ان کا رشتہ ہو گیا. اور ایک میں اپنا مشاہدہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں درس میں آتے وقت دونوں جوتے ایک جگہ پہ اکٹھے نہ اتارا کریں، جس سے جوتا جو ہے وہ گم نہیں ہوتا. السلام علیکم. منصور احمد لاہور سے. حضرت جی سورۃ اخلاص والا عمل آپ نے کافی مرتبہ پہلے بتایا، تو کافی عرصہ پہلے میرا ایک مشاہدہ یہ ڈنگ روسی میں گزر رہا تھا تو موٹر سائیکل کے پیچھے کافی سامان باندھا ہوا تھا، تو وارڈن نے اشارہ کیا، میں کافی اسپیڈ میں تھا تو میں نے یہاں پہ اسلام پڑھتے ہوئے گھر کے لگائی، بڑا افسر قریب کھڑا تھا گاڑی کے اندر تھا، تو دوسرے وارڈن بھی کھڑے تھے، وہ سب کے چلان کرتے جا رہے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ کاغذ میں نے کہا کاغذ نہیں ہے گا، ID کارڈ میں نے کہا ID کارڈ بھی نہیں ہے. تو یہاں چیزوں کی برکت سے وہ میرا چلان نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کوئی چیز دے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کو کوئی چیز نہ دی تو یہ چلان کرے گا، اور آگے 2 چھٹیاں دی تو پھر موٹر سائیکل بھی بند ہونی تھی اور سامان بھی رکشے میں لے کے جانا تھا.
تو میں نے وہ سورۃ اخلاص والا عمل پڑھا، پڑھ کے اس کی روح کا انتہا کیا. تو میں نے اس کا کہا کہ میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، اگر آپ نہیں چھوڑنا ہے تو آپ کی مہربانی نہیں چھوڑنا، تو جیسے آپ کریں تو آپ اکثر ہیں. تو وہ میرا منہ دیکھنا شروع ہو گیا، لیکن میں کچھ کر نہیں رہا تھا، جیسے کوئی طاقت اس کو روک رہی تھی بار بار. تو اچانک سے دل میں خیال آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کیا کرے. تو میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ تیرا نام پڑھ کے اس کو ہدیہ کیا. تو ابھی وہ نہیں کہتا کہ تو جا. میں نے نیچے منہ کیا تو وہ کہتا جا. اچانک سے میرے دل میں سے آواز نکلی کہ اللہ بات اتنی جلدی سن دیتا. تو یہ اعمال کی برکت جو ہے ہم تشریف خانے سے ملی ہے اور آپ کی نسبت سے ملی ہے. اور میں خالہ کے گھر گیا 2-3 سال پہلے، تو انہوں نے 2 بچے لیے تھے قربانی کے لیے. تو ایک بچے کے سامنے دوسرے کو ذبح کر دیا. تو جو پہلا دوسرا بچہ تھا نا، وہ جو بچہ بچ گیا تھا ذبح کرنا تھا، وہ پترنا شروع ہو گیا، غصہ کرنا شروع ہو گیا. تو میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ نا وہ پیٹ ہو گیا، یہ اچھا نہیں کرے گا بہت زیادہ، تو اس کا کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا صاحب نا سورۃ اخلاص والا عمل پڑھے اور اس کے یہاں ہم ہدیہ کرتے ہیں. اس کے روح کو ہدیہ کیا. 5 منٹ بعد وہ بالکل ایسے جیسے کسی طاقت نے اس کو جام کر دیا. پھر ہم نے اس کی قربانی کی تو چھوٹا کزن نے اس کو مووی بنا رہا تھا، بعد میں ہم نے دیکھی تو بالکل صاف دیکھنے والا کہتا ہے کہ جیسے اس کو کسی چیز نے روکا ہوا، نہ اس نے ٹانگ ہلائی نہ دل ہلائی، بالکل جام ہوا تھا. وہ ابھی وہ پچھلے سال کی بات ہے، وہ بھائی خالہ کے گھر گیا قربانی کرنے کے لیے. تو ساتھ والوں کے پاس پہلے وہ تمہارے لیے قربان ہو رہا تھا، جب یہ وظیفہ پڑا اللہ کے لیے قربان ہو گیا. اور جب اللہ کے لیے قربانی آتی ہے پھر جان پھر دیتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کو اس جان دینے میں مزہ آتا ہے. جی ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ پچھلے سال بھائی خالہ کے گھر گیا قربانی کرنے کے لیے. ہم نے قربانی کی تو ساتھ ہی ایک گھر تھا، وہاں پہ ایک آسٹریلین بچہ تھا، وہ کافی زیادہ پتر رہا تھا. تو وہ جو کسائی تھے وہ بھی گھبرا گئے، ان سے قربانی نہیں ہو رہی تھی. پھر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. تو چھوٹے بھائی نے صاحب کا انہوں نے کہا کہ سورۃ اخلاص والا ہم پڑھ کے اس کے روح کو ہدیہ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کی روح کا ہدیہ کیا اور اس کو ذبح کر دیا. کسائی بھی نام لے گیا، وہ کیسے جو ہمیں چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے اس کی قربانی کر دی. اب یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک ٹوٹ گیا تھا کلر بنارا والی سائڈ پہ. تو اب نا کافی وزیر والا نے سختی کی ہوئی ہے، وہ جو اسکول کے ٹرپ وغیرہ جاتے ہیں تو ان کی نا چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، ان کے روڈ وغیرہ جو ہے بہت سختی سے چیک ہوتے ہیں. تو وہیں سے کلر بنارا سے واپسی آ رہے تھے، موٹر وے والوں نے روک لیا. تو گاڑی والوں کے کاغذ پورے نہیں تھے، ڈرائیور کے لائسنس وغیرہ. تو انہوں نے کافی محنت کی لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بہت زیادہ اثر اسی میں تھا. تو انہوں نے پھر سورۃ اخلاص والا عمل پڑھ کے اس کی روح کا ہدیہ کرنا شروع کر دیا. لیکن وہ کوئی چیز نہیں مان رہا تھا. وہ کہتا تھا میں گاڑی بھی بند کر دیا. پرنسپل کو بھی اس نے ڈانٹا کہ آپ لوگوں کی یہ بچے ذمہ داری ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے اس کے کاغذ کیوں نہیں چیک کیے، کیوں آپ ان لوگوں کو ایسے لے کے آئے ہیں، اتنے حادثے ہو رہے ہیں اور جو ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ یہ عمل پڑھتے رہے اور اللہ نے ایسی رحمت کی کہ انہوں نے جو ہے پھر ان کو چھوڑ دیا. تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے پورن سنگھ سے آج سے 1.5 سال پہلے میرے والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا روڈ کراس کرتے ہوئے. موٹر سائیکل والا ان کو مار گیا، ان کے گھٹنے کی ہڈی نیچے سے ٹوٹ گئی. میں دکان پہ تھا، مجھے مسز کا فون آیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں رستے میں میں نے صرف سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ والا عمل کیا اور اللہ نے ایسی رحمت کی کہ ہم آپریشن کرا کے 24 گھنٹوں میں گھر واپس پہنچ گئے اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک. یہ سورہ اخلاص کے عمل کی برکت.